السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين۔ الحمدللہ آج کی تراویح میں ہم نے سورہ ہود مکمل کیا اور اس کے بعد سورہ یوسف کا ایک حصہ مکمل کیا۔ سورہ ہود ایک نبی کے نام پر یہ سورت رکھی گئی ہے۔ اس سورت کے اندر اللہ رب العالمین نے اقوام کو کن گناہوں کی وجہ سے عذاب سے دوچار کرتا ہے، اللہ کا قانون کیا ہے قوموں کو عذاب دینے کے سلسلے میں، اللہ رب العالمین نے اس سلسلے میں اس سورت کے اندر جو تذکرہ فرمایا۔ بعض اقوام اور ان کو اللہ رب العالمین نے ان کے گناہوں کی وجہ سے کس طرح سے عذاب سے دوچار کیا، اس کا اللہ رب العالمین نے یہاں پر اس صورت میں ذکر فرمایا۔ اس صورت کے سلسلے میں حدیث آتی ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ پوچھا کہ اللہ کے نبی، آپ دن بدن کمزور ہوتے جا رہے ہیں اور بوڑھے ہوتے جا رہے ہیں، کیا بات ہے کہ آپ اس قدر بڑی تیزی سے کمزور اور بوڑھے ہوتے جا رہے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیبتنی ہود، کہ مجھے ہود، سورۃ الواقعہ، مرسلات، عما یتساءلون اور اذا الشمس کوورت، یہ جو صورتیں ہیں ان صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ ان صورتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے قیامت اور جہنم سے متعلق، اقوام سے متعلق جو ہولناکیاں ہیں اور خصوصاً اللہ رب العالمین کی جو غضبناکیاں ہیں اس کا اللہ رب العالمین نے ان صورتوں کے اندر تذکرہ فرمایا۔ تو یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان صورتوں کے موضوعات نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ اس صورت میں اللہ رب العالمین نے 12ویں پاری کی شروعات میں جو آیت آتی ہے فرمایا، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها۔ اللہ نے یہاں پر اپنی تعریف بیان کی ہے کہ اس دنیا کے اندر، اس زمین کے اندر جتنے بھی جانور ہیں، کوئی بھی جاندار ہو، سب کو اللہ رب العالمین رزق دیتا ہے۔ یہاں پر صرف یہ نہیں کہ انسان یا کوئی خاص مخلوق نہیں، چھوٹے سے چھوٹے کیڑے مکوڑے سے لے کر، پانی کے اندر مچھلیوں سے لے کر، ہواؤں میں پھرنے والے پرندوں سے لے کر، زمین پر چلنے والے انسان جانور، سب کو اللہ رب العالمین ہی رزق دیتا ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی رزق نہیں دیتا، یہ اللہ رب العالمین نے جو ہے صاف صاف بیان کیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ نے یہ بات بتائی، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، کہ وہ وہی ذات ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو 6 دنوں کے اندر پیدا کیا۔ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اور اللہ کا عرش کہاں پر ہے؟ بتایا اللہ رب العالمین نے کہ اللہ کا عرش پانی کے اوپر ہے۔ ایک حدیث ہے صحیح بخاری کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 آسمانوں کے اوپر پانی ہے اور پانی کے اوپر اللہ کا عرش ہے۔ یہ ہمارا ایمان اس پر ہونا چاہیے۔ یہ کیسے ہے، کہاں پر موجود ہے، کس طرح سے موجود ہے، اس کی کیا صورت ہے، یہ ہم کو نہیں معلوم۔ ہمیں کہا گیا کہ ایسا ہے، بس اس پر ہمارا ایمان اور یقین ہونا چاہیے۔ تو اس سلسلے میں کسی طرح کا کوئی سوال نہیں ہونا چاہیے کہ آسمانوں کے اوپر پانی کیسے رہے گا اور پانی کے اوپر عرش کیسا ہے، کتنا بڑا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا کہ اللہ عرش پر مستوی ہے۔ مستوی ہے سے مراد کیا مطلب ہم کو نہیں معلوم، اللہ بیٹھا ہوا ہے یا پھر اللہ لیٹ کر ہے یا اللہ کھڑا ہوا ہے، اس سلسلے میں کوئی بات ہم کو نہیں بتائی گئی۔ چنانچہ ہمارا ایمان یہی ہونا چاہیے کہ اللہ عرش پر مستوی ہے، کس حالت میں ہے ہم کو نہیں معلوم۔ تو یہ ہمارا ایمان اور یقین ہونا چاہیے۔ اس صورت میں اللہ رب العالمین نے دنیا پرستوں کے سلسلے میں ایک بات بتائی
کہ وہ لوگ دو دنیا کے پجاری ہیں. ان کے سلسلے میں بتایا من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها، جو لوگ اس دنیا کی زندگی اور اس کی زیب و زینت سے محبت کرتے ہیں، اس کو چاہتے ہیں، نوفی الیہم اعمالہم، ہم انہیں اس کا بدلہ دیں گے، وہم فیہا لا یبخسون، اللہ رب العالمین اس کو مایوس نہیں کرے گا دنیا کے اندر. وہ جو کچھ بھی دنیا اور دنیا کی زینت چاہتا ہے اللہ رب العالمین اس کا بدلہ اس کو دنیا میں دے گا. ایسا نہیں کہ کوئی آدمی دنیا چاہتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو نہیں دے گا، یقیناً اللہ دیتا ہے. اللہ تو دنیا کفار کو بھی دیتا ہے کیونکہ کفار دنیا ہی چاہتے ہیں. تو اس طرح سے چاہے وہ کفار ہو یا مسلمان، اگر وہ صرف دنیا اور دنیا کی زندگی کو، دنیا کی زیب و زینت چاہتے ہیں تو اللہ رب العالمین انہیں دے گا، کیونکہ یہ دنیا ہے. دنیا کے اندر انسان کو دنیا ملے گی یقیناً. پھر فرمایا اللہ رب العالمین نے اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، لیکن یہ ایسے لوگ ہیں جنہیں قیامت کے دن جہنم یعنی آگ کے علاوہ کوئی چیز نہیں ملے گی. دنیا میں تو سب کچھ ملے گا، جو کچھ چاہتے تھے سب کچھ مل جائے گا، لیکن آخرت میں کچھ نہیں ملے گا. وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو کچھ بھی انہوں نے کام کیے دنیا کے اندر سب کے سب ضائع ہو جائیں گے، سب کے سب برباد ہو جائیں گے. تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے یہ پیغام دیا کہ دنیا کی پوجا کرنا چھوڑ دو، دنیا کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دو. دنیا جو چاہتا ہے اس کو دنیا ملے گی یقیناً، اور جو نہیں چاہتا ہے اس کو بھی ملے گی. جس کو جتنا اتنی قسمت میں ملنا ہے ملے گی، لیکن دنیا کے پیچھے مت بھاگو. اگر دنیا کے پیچھے بھاگو گے تو صرف دنیا ملے گی، آخرت میں کچھ نہیں ملے گا. یہ اللہ رب العالمین نے ہمیں پیغام دیا ہے. جیسا کہ بتایا گیا اس سورت میں اللہ رب العالمین نے اقوام کے سلسلے میں اور ان کے گناہوں کی وجہ سے جو سزا دیا، بڑی تفصیل سے جو ہے بہت بعض اقوام کا اللہ رب العالمین نے تذکرہ فرمایا. تو سب سے پہلے یہاں پر نوح علیہ السلام اور آپ کی قوم کا جو بڑی تفصیل سے جو ہے ذکر کیا گیا کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو 950 سال تک دعوت دی. 950 سال کوئی چھوٹی مدت نہیں ہوتی ہے. کتنا سمجھائے ہوں گے 950 سال. ہم میں سے کوئی آدمی آج کل کسی آدمی کو 9 منٹ 10 منٹ چلو مان لیتے ہیں 9 گھنٹے اگر سمجھاتا ہے، نہیں سمجھتا ہے تو ہم بیزار ہو جاتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں. لیکن اللہ کے اس پیارے نبی کو دیکھیے 950 سال تک بندوں کو سمجھاتے رہے، لوگوں کو مسلسل سمجھاتے رہے، تب جا کر 950 سال بعد مایوس ہو گئے اور اللہ رب العالمین کے سامنے پیش کر دیا کہ اے اللہ یہ لوگ جو ہے سننے والے نہیں، سمجھنے والے نہیں. تو اللہ رب العالمین نے نوح علیہ السلام سے کہا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، آپ ہماری نگرانی میں ایک کشتی بنائیے. اللہ رب العالمین نے بتا دیا کہ ان لوگوں پر اللہ کا عذاب آنے والا ہے، چنانچہ آپ ایک کشتی بنائیے. نوح علیہ السلام کشتی بنانا شروع کر دیے، بہت بڑی کشتی بنانا شروع کر دیے. جب کشتی بنا رہے تھے تو سرداران قوم کے سامنے سے آتے جاتے ہنستے مذاق اڑاتے، کہتے کہ نوح آپ یہ کشتی کیوں بنا رہے ہیں؟ تو نوح علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کا عذاب آنے والا ہے، سدھر جاؤ. پھر بھی اور مذاق اڑانے لگے. تو نوح علیہ السلام نے کہا آپ کو جو کچھ بھی مذاق اڑانا ہے اڑا لو، فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ، تو ہم بھی آپ کا مذاق اڑائیں گے جیسے آپ مذاق اڑا رہے ہو. تو اللہ رب العالمین نے اس کے بعد نوح علیہ السلام کو اس بات کا جو ہے یہ پیغام دے دیا کہ ابھی عذاب آنے والا ہے، اور جیسے ہی تنور سے پانی نکلنا شروع ہو جائے تو سمجھ لینا کہ یہ علامت ہے عذاب کی شروعات کی. اور آپ جتنے بھی جاندار ہیں ان میں سے ایک ایک جو ہے جوڑوں کو لے لو، اور جو بھی اہل ایمان ہیں ان اہل ایمان کو اپنے ساتھ کشتی میں لے لو. چنانچہ نوح علیہ السلام جو بھی جانور تھے جوڑے، اور ساتھ جو بھی اہل ایمان جنہوں نے ایمان لایا سب کو کشتی میں لے لیا. نوح علیہ السلام کی بیوی، اور اس نے اسلام قبول نہیں کیا، اس نے ایمان نہیں لایا، تو وہ کافرہ تھی، مشرکہ تھی. اس کی تربیت کا اثر اس کے بچے پر پڑا، یعنی نوح علیہ السلام کے بیٹے پر پڑا. نوح علیہ السلام کے بیٹے کو نوح علیہ السلام نے بہت سمجھایا کہ بیٹے ایمان قبول کر لے، لیکن بیٹا نہیں مانا. اللہ رب العالمین نے باپ بیٹے کے درمیان جو کچھ بھی بات چیت ہوئی اس کا اللہ رب العالمین نے یہاں پر تذکرہ فرمایا کہ جب پانی پہاڑوں کے برابر آ گیا،
इतनी ऊंचाई पर और बड़ी बड़ी मौजें आने लगी। तो नूह अलैहिस्सलाम ने बेटे से कहा कि या बुनैया अर्कम माना वला तकुम माल काफिरीन, कि अब तो पानी देख लिया है बेटा और अजाब देख लिया है, कम से कम अब तो ईमान ला लेगा। तो इस मुनासबत से नूह अलैहिस्सलाम ने सोचा कि कम से कम अभी ईमान ला लेगा। कहा बेटे से कि ए बेटे अब हमारे साथ सवार हो जा, कुफ्फार के साथ मत होना। लेकिन बेटे ने क्या कहा, क़ाल सावी इला जबलिन यासिमुनी मिनल मा, कि मैं एक पहाड़ के ऊपर चढ़ करके पनाह ले लूंगा, मुझे जो है पहाड़ मुझे बचा लेगा। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा क़ाल ला आसिमल यौमा इल्ला मिन अम्रिल्लाहि इल्ला मन रहीम, कि आज अल्लाह का जो कुछ भी फैसला हो चुका है, इस फैसले से कोई नहीं बचाने वाला, किसी को छुटकारा जो है नहीं मिलने वाला सिवाय उसके जिस पर अल्लाह रहम करे। इतनी बातचीत हो रही थी, इसी दौरान वहाल बैनहुमल मौजु फकाना मिनल मुग़रक़ीन, एक बड़ी मौज आ गई और उसके अंदर नूह अलैहिस्सलाम का बेटा डूब करके चला गया। नूह अलैहिस्सलाम बेटा था, आखिर बड़ा दर्द था उनके दिल में कि मेरा बेटा जो है एक बहैसियत काफिर पानी में डूब गया है। तो नूह अलैहिस्सलाम ने कहा वनादा नूह रब्बहु फक़ाल रब्बी इन्न इब्नी मिन अहली, नूह अलैहिस्सलाम ने अपने रब को पुकारते हुए कहा कि ऐ मेरे रब, ये मेरा बेटा है और मेरे घर का है, और ऐ मेरे रब तेरा वादा है, व इन्न वअदकल हक़ व अंत अहकमुल हाकिमीन, अल्लाह तेरा वादा है कि तू मेरे घर वालों को बचा लेगा। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहाँ पर नूह अलैहिस्सलाम को एक तंबीह करते हुए बताया, क़ाल या नूह इन्नहु लैसा मिन अहलिक, ऐ नूह ये तुम्हारे घर वालों में से नहीं है, इन्नहु अमलुन गैरु सालिह, क्योंकि उसका अमल सही नहीं है, वो शिर्क करता था, वो जो कुछ है ईमान नहीं लाता था, उसका अमल सही नहीं है, चुनाचे वह आपके घर का हिस्सा नहीं है। फला तसअलनी मा लैसा लका बिही इल्म, आप उस बारे में मत पूछिए जिसका आपको इल्म नहीं है। इन्नी आइज़ुका अन तकूना मिनल जाहिलीन, मैं आपको इस बात की नसीहत करता हूं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नूह अलैहिस्सलाम से कहा कि मैं इस बात की आपको जो नसीहत करता हूं कि आप जाहिलों में से यानी नादान लोगों में से ना हो जाएं। यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको जो बातें बताई आप उसकी खिलाफ वर्जी ना करें, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नूह अलैहिस्सलाम से कहा। फौरन नूह अलैहिस्सलाम ने कहा रब्बी इन्नी अऊज़ु बिका अन असअलका मा लैसा ली बिही इल्म, कि ऐ मेरे रब मैं तुझसे पनाह चाहता हूं और मैं तुझसे उस बारे में कोई सवाल नहीं पूछूंगा जिसके बारे में मुझे कुछ भी इल्म नहीं है। व इल्ला तगफिर ली, अगर तू मुझे माफ नहीं करेगा, व तरहमनी और रहम नहीं करेगा, अकुम मिनल खासिरीन, तो मैं नुकसान उठाने वालों में से हो जाऊंगा। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कश्ती में जो भी अहले ईमान थे, दूसरे जो भी जानदार वगैरह थे, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सबको बचा लिया और उस कश्ती को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सारी दुनिया वालों के लिए एक निशानी बनाकर रखा है ताकि लोग उससे इबरत हासिल करें। तो एक वाकया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहाँ पर बताया। इस वाकये के ज़िम्न में कई बातें जो है बताई जाती हैं, मुफस्सिरीन ने, मुहद्दिसीन ने इस सिलसिले में बाज़ रिवायात की रोशनी में बहुत सारी बातें बताई। पहली बात तो यह है कि यहाँ पर कि एक दाई को, एक दीन के समझाने वाले के अंदर सब्र जरूरी है। अगर सब्र नहीं है हमारे अंदर तो हम कोई भी काम नहीं कर सकते। और खुसूसियत के साथ दीन का मामला, तरबियत का मामला एक बाप अपने बेटे को समझाने के सिलसिले में ही क्यों ना हो, उसके अंदर सब्र की जरूरत है। दीन की खिदमत करना है, सब्र की जरूरत। अगर इंसान गुस्से में आकर जल्दबाजी में कुछ कर देगा तो फिर ऐसा आदमी दीन का काम नहीं कर सकता। अब ये नबी है, देखिए कितने सालों तक उन्होंने मेहनत की, कितना सब्र उनके पास रहा होगा, ये कोई मामूली बात नहीं है। तो ये पहली बात जो है हमें मालूम होती है। और दूसरी बात ये है कि अल्लाह जिसको हिदायत देना चाहता है उसको देता है, ये अल्लाह की मर्जी है। तो नूह अलैहिस्सलाम ने इतनी कोशिश की, उसके बावजूद अपने बेटे को हिदायत नूह अलैहिस्सलाम ना दे पाए, क्योंकि ये नूह अलैहिस्सलाम के हाथ में नहीं है कि किसी को हिदायत दे। हिदायत देना ये अल्लाह के हाथ में है। तो गर्ज ये कि अल्लाह की जिसको हिदायत देना चाहता है देता है, और जिसको नहीं देना चाहता अल्लाह रब्बुल आलमीन नहीं देता है। एक और बात ये मालूम होती है कि माँ की तरबियत का बच्चों पर बड़ा असर पड़ता है। माँ की तरबियत यहां पर यह थी कि नूह अलैहिस्सलाम की बीवी मुशरिका थी, काफिरा थी, उसकी तरबियत का जरूर उसमें शायद हिस्सा रहा होगा कि उनका बेटा आखिर तक समझाने के बावजूद भी ईमान नहीं लाया। तो इससे मालूम हुआ कि माओं का सही होना, उनका सही तौर पर ईमान लाना और सही आमाल को इख्तियार करना, उसकी वजह से बच्चों पर असर पड़ता है।
یہ بات بھی ہمیں معلوم ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بات اس ناحیے سے بھی معلوم ہوتی ہے کہ اگر کسی دیندار آدمی کا بچہ بگڑ جائے، نیک آدمی ہے، باپ نیک ہے، ماں باپ دونوں نیک ہیں، لیکن بچہ بگڑ گیا ہے، تو کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ باپ نے نہیں سمجھایا، باپ جو ہے بگاڑ دیا ہے، یا باپ جو کچھ نہیں کر پایا، ایسی بات نہیں ہے۔ آدمی کوشش کرتا ہے، ماں باپ کوشش کرتے ہیں، بعض اوقات نیک ماں باپ، اس کے باوجود جو بیٹا ہوتا ہے یا جو بھی اولاد ہوتے ہیں، جو ماحول ہوتا ہے، ماحول کے حساب سے بگڑ جاتے ہیں، اس میں ماں باپ کی کوئی غلطی نہیں ہوتی ہے۔ تو یہاں پر بھی یہی ہوا، نوح علیہ السلام بہت سمجھائے، کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس میں نوح علیہ السلام کی بحیثیت باپ جو کمزور تھے، نعوذ باللہ ان سے جو کچھ کام نہیں ہو پایا، ایسی بات ہم نہیں کر سکتے۔ سمجھایا انہوں نے، لیکن ماحول کی وجہ سے بیٹا بگڑ گیا اور اللہ رب العالمین نے ہدایت نہیں دی، یہی بات ہم کہہ سکتے ہیں۔ اور آخری بات اس واقعے سے ہمیں معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ انسان کو ہمیشہ سے ہوشیار رہنا چاہیے۔ انسان کی زندگی میں کب اللہ کا عذاب آئے یہ نہیں معلوم، کس گناہ اور کس غلطی کی وجہ سے اللہ کا عذاب آئے یہ نہیں معلوم، اس لیے ہوشیار رہنا چاہیے، یہ بات بھی ہمیں معلوم ہوتی ہے۔ اس واقعے کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے حضرت ہود علیہ السلام اور آپ کی قوم عاد کا جو ہے تذکرہ فرمایا۔ قوم نوح کے بعد اللہ رب العالمین نے قوم عاد کو بہت ترقی دی، یہ لوگ بہت اچھے پیمانے، بہت ہی اچھے حالت میں تھے، یہ لوگ ایمان لائے، اچھے حالت میں تھے ابتدائی ایام میں، پھر آہستہ آہستہ یہ لوگ بھی بگڑ گئے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس قوم کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ جب سمجھایا ہود علیہ السلام نے ان لوگوں کو، تو یہ لوگ عجیب و غریب باتیں کرنے لگے۔ ان لوگوں نے کہا یا ہود ما جئتنا ببینہ، کہ اے ہود آپ کوئی خاص نشانی لے کر ہمارے پاس نہیں آئے ہیں، اور تمہارے کہنے کی وجہ سے ہم اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑیں گے۔ اس طرح کی غلط سلط باتیں ان لوگوں نے کی، اور یہ بھی کہا ان لوگوں نے ان نقول الا تراک بعض آلہتنا بسوء، کہ آپ اگر اس طرح کی باتیں کہیں گے ہمارے معبودوں کے سلسلے میں تو ہمارے معبودوں کا شاپ تمہیں لگ جائے گا، ہمارے معبودوں کی وجہ سے تمہیں کچھ نہ کچھ جو ہے خرابی آ جائے گی، تم بیمار ہو جاؤ گے، فلاں فلاں فلاں، اس طرح کی باتیں وہ لوگ کرنے لگے۔ جیسے آج کل کے ماحول میں بھی یہ ہوتا ہے، آج کے ماحول میں بھی یہ ہوتا ہے کہ ہم جا کر بعض لوگوں کو سمجھاتے ہیں کہ بھائی آپ پیروں فقیروں کی جو اس طرح سے عبادت نہ کریں، پیروں فقیروں کے پاس نہ جائیں، تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے پیروں کے بارے میں اس طرح کی بات نہ کریں، ہمارے پیر و فقیروں کے بارے میں اگر اس طرح کی بات کرو گے تو آپ کو شاپ ان کا لگ جائے گا، آپ کے پیر ٹوٹ سکتے ہیں، آپ جو ہے بیمار ہو سکتے ہیں، آپ جو ہے فلاں ہو سکتے ہیں، فلاں ہو سکتے ہیں، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ یہ سب باتیں اب کی باتیں نہیں ہیں، یہ ہزاروں سالوں سے مشرکین کی باتیں ہیں۔ تو غرض یہ کہ یہ ساری باتیں اللہ رب العالمین نے پیش کی، ان لوگوں نے یہ سب باتیں نہیں مانی، اور اللہ رب العالمین نے جو ہے ان لوگوں کو بھی عذاب سے دوچار کر کے تباہ و برباد کر دیا۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے قوم سمود کا تذکرہ فرمایا۔ اس قوم کے بعد عاد کے بعد سمود قوم آئی، اس قوم کو اللہ رب العالمین نے ترقی دی، یہ لوگ بھی شروعات میں اچھے تھے پھر بگڑ گئے، تو ان لوگوں کو سمجھانے کے لیے اللہ رب العالمین نے حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ جب صالح علیہ السلام ان لوگوں کے پاس آ کر انہیں سمجھایا تو ان لوگوں نے کہا کہ ہمیں ایک بڑی نشانی بتا کے دکھا دو، ایک جو یہاں سامنے بڑی چٹان ہے اس میں سے ایک بڑی اونٹنی نکال کر کے دکھا دو، ایک بڑی نشانی تمہارے رب کی جانب سے لے کر جو لا کر دکھاؤ تو ہم بات مان لیں گے۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے دعا کی، اور اس چٹان سے ایک بڑے جسم والی ایک اونٹنی آئی۔ ان لوگوں نے جو مطالبہ کیا تھا ایمان لانے کے لیے نہیں، یہ سوچ کر مطالبہ کیا کہ ہم جو کہیں گے وہ تو آئے گا نہیں اور ہم ایمان لائیں گے نہیں، لیکن جب وہ چیز آ گئی تو یہ لوگ پریشان ہو گئے لیکن ایمان نہیں لایا۔ اور پھر یہ جو اونٹنی تھی جو اللہ رب العالمین کی جانب سے نشانی بن کر آئی تھی، یہ کھیتوں میں جاتی سب کی کھیتیاں کھا کر ختم کر دیتی۔ تو ان لوگوں نے یہ سوچا، یہ تدبیر سوچی کہ کام کرتے ہیں، جا کر اس اونٹنی کے پیر کاٹ دیتے ہیں۔ اللہ کی جانب سے جو نشانی ہوتی ہے اس کو چھونے کی کسی کو اجازت نہیں ہوتی، لیکن بولنے کے باوجود، بتانے کے باوجود ان لوگوں نے اس اونٹنی کے پیر کاٹ دیے۔ اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو عذاب سے دوچار کیا اور ختم کر دیا۔ اس بات کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے یہاں پر بیان فرمایا۔ اس کے بعد قوم لوط کا تذکرہ آیا۔ لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، تو قوم لوط ان کے پاس اس قوم کے لوگ
بہت ہی یعنی برائی کے اندر یہ لوگ ملوث تھے، یعنی مردوں سے جو ہے جنسی تعلقات قائم کرنا، اس قوم کے اندر جو ہے یہ بیماری، یہ برائی پھیلی ہوئی تھی۔ تو حضرت لوط علیہ السلام نے بہت سمجھایا، بلکہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی بھی صحیح ایمان والی نہیں تھی، تو ان کی بیوی بھی غلط تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام اور آپ کی 2 بیٹیاں، یہ تینوں صحیح تھے۔ چنانچہ فرشتے آئے، فرشتے جو عذاب کے تھے، ان لوگوں نے جب حضرت لوط علیہ السلام کے گھر وہ آئے تو بڑے ہی اچھے خوبصورت انسانوں کی شکل میں آئے فرشتے، تو اس قوم کے جو برے لوگ تھے سب لوط علیہ السلام کے گھر پر ٹوٹ پڑے کہ کچھ بہترین خوبصورت لوگ لوط علیہ السلام کے گھر آئے ہیں۔ تو لوط علیہ السلام دیکھیے کتنا ان لوگوں نے لوط علیہ السلام کو پریشان کیا ہوگا۔ لوط علیہ السلام نے کہا قال یا قوم هؤلاء بناتی ہن اطہر لکم فاتقوا اللہ ولا تخزونی فی ضیفی، کہ اے میرے قوم کے لوگوں، یہ میرے مہمان بن کر میرے گھر آئے ہیں، تم اللہ سے ڈرو اور میرے مہمانوں کے سامنے مجھے رسوا مت کرو۔ اگر آپ کو جنسی خواہش پوری کرنی ہے، تعلقات قائم کرنا ہے، تو یہ میری بیٹیاں ہیں۔ سبحان اللہ، ایک نبی اپنی بیٹیوں کی طرف اشارہ کر کے کہنے پر اتنا مجبور ہو گئے ہیں کہ دیکھیے کتنے ظالم ہیں۔ اتنی بڑی بات کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ ظالموں نے کتنا پریشان کیا ہوگا اس نبی کو، اور کہا الیس منکم رجل الرشید، کیا تم میں سے کوئی بھی ذرا عقل والا یا دماغ رکھنے والا نیک آدمی نہیں ہے تم میں سے؟ یہ بات انہوں نے جو ہے بتائی، لیکن یہ لوگ سننے والے نہیں تھے، یہ لوگ سمجھنے والے نہیں تھے۔ تو فرشتوں نے بتا دیا یا لوط انا رسل ربک، اے لوط ہم انسان نہیں بلکہ ہم اللہ کی جانب سے فرشتے ہیں، اللہ رب العالمین نے ہمیں اس قوم کو ہلاک کرنے کے لیے بھیجا ہے، چنانچہ آپ اپنے گھر والوں کو لے کر کے رات کے حصے میں آپ یہاں سے نکل جائیے سوائے آپ کی بیوی کے۔ اللہ رب العالمین نے بتا دیا کہ الا امرأتک، سوائے آپ کی بیوی کہ آپ اپنے گھر کے جو بھی لوگ ہیں جنہوں نے ایمان لایا آپ لے کر نکل جائیے۔ چنانچہ لوط علیہ السلام اور آپ کے ساتھ آپ کی 2 بیٹیاں تھیں، صرف تینوں لوگ اس بستی سے نکل گئے۔ صبح کا وقت ہو گیا، اللہ رب العالمین نے عذاب کا وقت طے کر دیا تھا۔ جیسے ہی صبح ہوئی اللہ رب العالمین نے اس قوم کو عذاب دیا۔ عذاب کیا دیا؟ بعض روایات میں بتایا گیا کہ اس پوری بستی کو فرشتوں نے آسمان پر اٹھا لیا، بالکل آسمان کے قریب گئے، اور اس بستی کے کتے چیخ رہے تھے، یہ پورے آسمان میں ان کی آوازیں گونج رہی تھی۔ پھر فرشتوں نے اتنی اوپر لے جا کر اس کو پلٹ کر کے زمین پر پھینک دیا۔ جب پھینک دیا تو ان لوگوں پر پتھروں کی بارش ہوئی، اور بارش بھی کیسی ہوئی اللہ رب العالمین نے یہاں پر بتایا مسومۃ عند ربک، یعنی ایک ایک آدمی کو نشانہ بنا بنا کر کے گویا اوپر سے پتھر برس رہے تھے۔ ایسا نہیں کہ وہاں پر کچھ پتھر یہاں پر کچھ پتھر، کسی آدمی کو پتھر نہیں لگ رہے ہیں، ایسا نہیں، ہر آدمی کو نشانہ بنا بنا کر کے جو ہے پتھر پھینکے جا رہے تھے، اور اس طرح سے اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو ختم کر دیا۔ یہ بات اللہ رب العالمین نے اس قوم کے سلسلے میں بیان فرمائی۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے حضرت شعیب علیہ السلام اور آپ کے قوم کے سلسلے میں بتایا کہ کچھ لوگ تھے اس قوم میں جو شرک کرتے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ ناپ تول میں ڈنڈی مارتے تھے، تجارت میں دھوکہ دیتے تھے۔ تو ان لوگوں کو شعیب علیہ السلام نے بہت سمجھایا وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، کہ آپ لوگ جو ہے ناپ تول میں ڈنڈی مت مارو، جو ہے لوگوں کو دھوکہ نہ دو، بہت سمجھایا، لیکن اس کے باوجود وہ لوگ نہیں سمجھے، تو پھر اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو بھی عذاب سے دوچار کیا۔ یہ اللہ رب العالمین نے یہاں پر بعض اقوام کا تذکرہ فرمایا، موسیٰ علیہ السلام کا بھی جو ہے یہاں پر تذکرہ فرمایا۔ اس کے بعد اللہ نے اس سورت کے آخر میں ایک بات یہ بتائی کہ ہم نے جن لوگ قوموں کو بھی اس طرح سے عذاب سے دوچار کیا وما ظلمناہم، ہم نے کسی پر ظلم نہیں کیا، ولیکن ظلموا انفسہم، بلکہ ان لوگوں نے خود اپنے آپ پر ظلم کیا۔ انہیں بہت سمجھایا گیا، اللہ کے نبیوں کو بھیجا گیا اور بہت کچھ سمجھایا گیا، اس کے باوجود یہ لوگ نہیں مانے، بلکہ انہوں نے خود اپنے آپ پر ظلم کیا، اس لیے انہیں عذاب سے دوچار کیا گیا۔ یہ اللہ رب العالمین نے اس سورت کے اندر تفصیل سے بعض انبیاء کا اور اقوام کا تذکرہ فرمایا۔ اس کے بعد کی جو سورت ہے سورت یوسف علیہ السلام، یوسف علیہ السلام کا جو ہے اس کے اندر قصہ ہے۔ اس قصے کے سلسلے میں اللہ رب العالمین نے یہاں پر بتایا نحن نقص علیک احسن القصص، کہ جتنے بھی انبیاء کے قصے ہیں ان میں سے ایک بہترین قصہ ہے۔
اللہ رب العالمین نے بتایا۔ تو یہ بہترین قصہ ہے، کس معنی میں؟ صرف سننے اور انٹرٹینمنٹ کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس سے عبرتیں حاصل کرنے کے لیے۔ یہ قصہ تقریباً بہت سارے مسلمان جانتے ہیں، یوسف علیہ السلام کا قصہ، لیکن اس کی جو عبرتیں ہیں، اس سے حاصل ہونے والے دروس کیا ہیں، اس سے ہماری زندگی میں ہمیں کیا دروس حاصل کرنا ہے، یہ باتیں بہت کم لوگ جو ہے اس سے حاصل کرتے ہیں۔ چنانچہ میں نے سوچا کہ اس واقعے کو بیان کرنے کے بجائے اس واقعے سے ہمیں کیا دروس ملتے ہیں، اس واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ اس سلسلے میں ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ جتنے بھی انبیاء اس دنیا میں آئے، سارے انبیاء پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ سارے انبیاء، جتنے بھی انبیاء آئے، سب پر ہمارا ایمان۔ رہی بات شریعت کی اتباع کرنے کی، تو وہ ہمارے جو نبی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ان کی اتباع کریں گے، لیکن سارے انبیاء پر ہمارا ایمان ہوگا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس سورت کے اندر جو حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں جو کچھ بھی حادثہ پیش آیا آپ کے اور آپ کے بھائیوں کے درمیان، اس کی بنیادی وجہ تھی حسد۔ یہ حسد یہ ایسی بیماری ہے، ایسی برائی ہے کہ اگر گھر کے بھائیوں میں آ جائے، باپ بیٹے کے درمیان آ جائے، تو یہ پورے خاندان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی ہے، پورے معاشرے کو برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ نہ صرف اپنے گھر کے درمیان، اپنے گھر والوں کے درمیان، بلکہ معاشرے میں آپس میں ایک دوسرے کے درمیان بھی حسد نہیں ہونا چاہیے۔ وہ اچھا ہے، بہت خوش ہے، میں تکلیف میں ہوں کہ کیوں اس کو اتنی اچھی چیزیں مل رہی ہیں، وہ برباد ہو جائے، اس کی نعمت چھن جائے، اس طرح کا خیال ہمارے ذہن میں نہیں ہونا چاہیے۔ اگر وہ اچھا ہے الحمدللہ، اللہ اس کو اور اچھا رکھے، لیکن اللہ مجھے بھی اچھا رکھے، یہ انسان جو ہے سوچے۔ لیکن آدمی اس کو برباد کرنے کی یا اس کے جو نعمتیں چھن جانے کی دعائیں یا تمنائیں آدمی نہ کرے، یہ حسد بہت ہی خطرناک چیز ہے۔ تو یہ پورے واقعے کے پیچھے جو اصل برائی ہے یہاں پر، وہ ہے حسد۔ اس حسد کو معاشرے سے ہمیں اپنے ذہن و دماغ سے جو ہے نکالنے کی ضرورت ہے۔ اور تیسری بات ہمیں یہ معلوم ہوتی ہے کہ ماں باپ جو ہوتے ہیں اپنے بچوں کے درمیان انصاف سے کام لینا چاہیے، کہ ایک بچے کو آپ بہت ہی زیادہ چاہ رہے ہیں اور دوسرے بچے کو کم چاہ رہے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ایسا ہوگا تو بچوں میں اختلافات ہو جائیں گے، بچے جو ہے لڑنے لگ جائیں گے اور ایک دوسرے سے حسد کرنے لگ جائیں گے، اور اس کی وجہ سے پورا خاندان تباہ و برباد ہو سکتا ہے۔ اس لیے والدین کے لیے ایک سبق ہے یہاں پر کہ والدین بچوں سے برابر کی محبت کریں۔ ایک فطری تقاضا ہے کہ کوئی بھی باپ ہوتا ہے تو عمومی طور پر کسی نہ کسی بچے کی طرف ایک جو ہے زیادہ محبت ہوتی ہے، ایک فطری تقاضا ہے، لیکن اس کا اظہار باپ نہ کرے کہ صرف اسی پر اس کی محبت ہے، دوسرے سے اس کی محبت کم ہے، اظہار آدمی نہ کرے، بلکہ برابر کی محبت کرے تاکہ اس کا گھر خوشحال رہے، اس کے بچوں سے خود اس کی دشمنی یا پھر بچوں میں آپسی دشمنی، اس طرح کا ماحول نہ پیدا ہو۔ اور ایک تیسری بات یہاں پر یہ ہے کہ وہ یوسف علیہ السلام کے سامنے جب عورت یعنی زلیخا کا معاملہ پیش آیا، تو اس سلسلے میں یہاں پر ایک بات ہمیں معلوم ہوتی ہے، وہ یہ کہ کوئی مرد کسی اجنبی عورت سے خلوت اختیار نہ کرے۔ کوئی عورت ہے، تنہا ہے، تو مرد کوئی آدمی دونوں ہی ہیں، تو ایسی حالت میں آدمی نہ رہے بلکہ فوراً وہاں سے چلا جائے، کیونکہ جہاں ایک مرد اور کوئی اجنبی عورت ہوتے ہیں وہاں پر شیطان ضرور ہوتا ہے، صرف دونوں نہیں بلکہ تیسرا شیطان ہوتا ہے جو گمراہ کرنے کی، بہکانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہی کام شیطان نے وہاں پر کیا۔ تو اس طرح سے ہر آدمی کو ایسے حالات سے بچ کر رہنے کی ضرورت ہے، خصوصی طور پر کمپنیز میں کہیں کام کر رہے ہیں یا گھر کی خادمائیں وغیرہ ہیں، آدمی کو ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے پیغام دیا ہے۔ ایک اور بات یہاں پر معلوم ہوتی ہے، وہ یہ کہ معصیت کے مقابلے میں یوسف علیہ السلام نے جیل کو جانا پسند کر لیا، یعنی کہ آپشن آپ کے سامنے رکھا گیا، یا تو آپ برائی کر لیجئے، معصیت کو اختیار کیجئے، یا پھر جیل چلے جائیے۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں جیل کو جانا پسند کر لوں گا، میں تکلیف اٹھانا اور جو ہے پریشانی کو اختیار کر لینا پسند کروں گا، لیکن میں اللہ کی معصیت میں نہیں پڑوں گا۔ تو یہ ایک مسلمان کے لیے جو ہے یہ سبق حاصل کرنے کی ضرورت ہے کہ کچھ بھی ہو جائے زندگی میں گناہ سے بچیں۔
گناہ سے بچ کر کے اس کے بدلے میں اگر کہیں کچھ تکلیف ہو رہی ہے، تھوڑی بہت ہو رہی ہے، تو یہ دنیا کی تکلیف ہے اور یہ وقتی تکلیف ہے، لیکن معصیت میں ہم کو نہیں پڑنا ہے۔ یہ کچھ دروس تھے، انشاءاللہ کل کے درس میں بقیہ دروس پیش کیے جائیں گے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ رب العالمین ہمارے اعمال کو قبول فرما، رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما، رب العالمین جب تک ہم دنیا میں رہیں کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما، جب موت آئے خاتمہ بالخیر فرما۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين۔